السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہر جو بھی شر کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھے تو اللہ تعالیٰ اس شر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگوں کو اسی طرح قرآن کے ساتھ جڑنے اور اوروں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آیات پڑھیں گے 140 سے شروع کریں گے انشاءاللہ، سورہ آل عمران کی پارہ نمبر 4 ہے اور 140 آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس کورس کا نام ہے آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ، جو کہ بالکل فری کورس ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تطبیق کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یمسسکم، اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ، کیوں؟ کیونکہ یہ حروف یرملون میں سے جو ادغام مع الغنہ کے جو حروف ہیں وہ ہے یا، واو، میم اور نون، یعنی اگر مجموعہ دیکھتے ہیں تو وہ ہے یومن، ٹھیک ہے؟ یا، واو، میم، نون کیا بنا؟ ادغام مع الغنہ کا کیا ہوا؟ یہ 4 حروف، ٹھیک ہے؟ ان چاروں حروف پہ جب بھی کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ نے یہاں پہ ادغام مع الغنہ، ادغام کیسے؟ ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہونا۔ این یمسسکم، یہ این جو سا یہ ہے نا، یہ ادغام کہلاتا ہے۔ اور آگے ہم نے سس، یہ سین پہ سیٹی کو واضح طور پہ آپ نے پڑھنا ہے، سفیریا حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ میم پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے، یعنی میم کی آواز کو چھپانا نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ قرح فقد، قر، یہ را ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے تو ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ ویسے بھی قاف حروف متعالیہ میں سے ہے تو ہم نے اس کو خود ہی اس کے کیا ہے اس کی صفت پر پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم نے موٹا یعنی تفخیم کے ساتھ ادا کریں گے۔ قر، قر، کر نہیں کہنا، کر نہیں کہنا، قرح وسط حلق سے ادا کریں گے اور یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، یعنی چھپائیں گے تنوین پیش کی، یعنی جو نون کی آواز نکلتی ہے اس کو۔ فقد، یہاں پہ دال پہ قلقلہ ہوگا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ مسل قوم، یہ ہے سین، میم کی زبر کو سین کے ساتھ ملائیں گے اور دباؤ کے ساتھ پڑھتے ہوئے سین کی زبر کو لام کے ساتھ، لیکن لام کو ہم لوگ ہلائیں گے نہیں۔ قو پہ واؤلین کا قاعدہ ہے اور قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ واؤلین یعنی واؤ ساکن سے پہلے اگر فتحہ آ جائے۔ قرحم مثلہ، اب یہ پھر اسی طرح سے جیسے ہم نے یہاں پہ اوپر پڑھا بالکل سیم اسی طرح سے، لیکن اب تنوین پیش کے بعد یہاں پہ کیا ہے؟ میم حروف یومن میں سے شرط کو پورا کر رہا ہے، ادغام مع الغنہ کے قاعدے کو۔ تو ہم نے کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین پیش ہو یا تنوین زیر ہو یا تنوین زبر ہو، ٹھیک ہے؟ آگے حروف یومن میں سے یہ میم آ رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ کرنا ہے، مثلہ، اور یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، ٹھیک ہے؟ لام کو ہلانا نہیں، اور ایام یا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہے، میم کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ نداولھا، یہ دیکھیں دا پہ مد اصلی بالالف، ہا پہ بھی مد اصلی بالالف کا قاعدہ۔ بین الناس، بئی پہ یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے، یا ساکن کے سے پہلے فتحہ یعنی زبر، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر غنہ کریں گے، نون مشدد ہے نا، نون کی اس زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے، اور ساتھ ہی مد اصلی بالالف کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے، جس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، بین الناس۔ اب یہاں پہ اگر میں نے وقف کر لیا یعنی رک گئی، ٹھہر گئی، تو کیا ہے، میں نے اس وقف کو کیا کہا جائے گا، وقف بالاسکان، جو ہم لوگ عارضی طور پر کرتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، ولی واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ، یہ دیکھیں یا عین کی وسط حلق سے ضرور ادا کرنا ہے، یا لا نہیں پڑھنا، یا لا، ٹھیک ہے، عین کو ہم اس کو کٹ نہیں کر سکتے، اس کو اپنے مخرج سے وسط حلق سے ادا کرنا لازمی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، ابھی یہاں تک دیکھتے ہیں تو اس میں جلالہ کا لام پر پڑا جائے گا، کیونکہ پیچھے اپنی شرط کو پورا کر رہا ہے، یعنی فتحہ یا زبر کو۔ اب ہا کی پیش کو اب لام کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، لیکن اس کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، زینا، زی پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے، اس سے زیادہ مد نہیں کرنی، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا۔ آمنو، آ پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، جس کو ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، اسی طرح سے نو پہ واو مدہ یعنی مد اصلی بالواو کہلائے گا، اور اس کو کیا کہیں گے ہم، کتنی حرکت یعنی لمبا کریں گے، 2 حرکات یا پھر ایک الف کے برابر ہی، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش لازمی ہو تو واو مدہ کہلائے گی۔ وَيَتَّخِذَ، ٹھیک ہے، یہ تخی خو حروف متعالیہ میں سے ہے، اور جو ہر حالت میں پر ہی پڑھا جاتا ہے ان حروف کو، جو کہ 7 حروف ہیں۔ منکم، اب یہاں پہ نون پہ اخفا کرتے ہوئے قاف کے مخرج پہ لے جائیں گے، اور میم پہ اظہار شفوی کا قاعدہ، یعنی یہ شفتان میں سے ہے، یہ میم یعنی حروف شفویہ میں سے ہے، تو اب کیا کریں گے، ہم میم کی آواز کو ظاہر کریں گے، شہداء۔ اب یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا یعنی حمزہ ساکن کر دیا، تو یہ سبب مدہ بن جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم نے وقف کرنے کی صورت میں 6 حرکات کے برابر اس کو کھینچیں گے، اگر ہم نے وقف نہیں کیا تو 4 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے، شہداء، اینڈ پہ یعنی ایک حمزہ ساکن ہوتا ہے تو ہلکا سا جھٹکا دیں گے، بہت لائٹ سا، ٹھیک ہے، یعنی بہت کھینچ کے ایک دم سے جھٹکا دے دینا، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم نے انتہائی خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا ہے، حمزہ کو ساکن کرتے ہوئے۔ واللہ، اس میں جلالہ پر پڑا جائے گا، لا پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ، یحب الظالمین، یہاں پہ با پہ سختی سے ادا کرتے ہوئے، سختی یعنی دبا کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر با کی پیش کو ظا کے ساتھ، ظا بھی حروف متعالیہ میں سے ہے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر الف مدہ کا قائم مقام ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر اسے بھی کھینچا جاتا ہے۔ ظالمین، می پہ مد اصلی بالجا کا قاعدہ، اور نون پہ جب ہم وقف کریں گے عادی طور پر تو وقف بالاسکان۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَّ الْكَافِرِينَ، اب یہ کیا ہے، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، یا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے، اور میم کی زبر کو ہا کے ساتھ باریک ادا کرنا ہے، اور ہا کی زیر کو واضح طور پر یہاں پہ ہمس بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ہم نے ہمس ویسے تو ساکن کرنے کی صورت میں بہت ہی واضح طور پر ہوتا ہے، اور لیکن پھر بھی آپ نے بڑے آرام سے اور سکون کے ساتھ اس کی ہا کے مخرج کو واضح طور پر ادا کرنا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اب صوت حروف متعالیہ میں سے ہے، اس میں جلالہ کا لام پر پڑا جائے گا، صوت کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر ہے۔ اب ہا کی پیچ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لیکن لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، زی پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ، اور نون پہ حرکت ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ آمنو پہ آ پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، نو پہ مد اصلی بالواو، اور وَيَمْحَقُ حقل، ساتھ ہی لام باریک کرنا ہے، ایک میں نے ابھی پڑھا حقل، تو اس طریقے سے نہیں پڑھنا، کیونکہ قوف ہم نے پر پڑھنا ہے لیکن لام باریک ہی پڑھنا ہے۔ وَيَمْحَقَّ الْكَافِرِينَ، ٹھیک ہے،
جہاں پہ باریک اور کا پہ مد سلیبل الف کا قائم مقام اور ری پہ مد سلیبل یا را باریک پڑا جائے گا زیر کی وجہ سے، اور نون پہ جب وقف کریں گے تو وقف بال اسکان ہو جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ میم پہ اظہار شفوی، آگے ویسے بھی حروف حلقیہ میں سے ہا موجود ہے اور باریک ادا کرنا ہے۔ سب با پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے۔ میم پہ پھر اظہار شفوی، یعنی میم کی آواز کو چھپانا نہیں۔ یہاں پہ نون پہ اخفائی حقیقی، تد دال پہ قلقلہ، خل الجنتا خواب پہ پیش ہے، اور ویسے بھی یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے پڑھیں گے۔ اب لام کی پیش کو ہم نے ڈائریکٹ ادھر اس لام کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، لول کر کے نہیں پڑھنا، کیونکہ دیکھیں واو پہ کوئی علامت موجود نہیں ہے، نہ ساکن کی، نہ زبر کی، نہ پیش کی۔ تو جنتا یہاں پہ نون پہ پراپر غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے۔ ولما اب میم پہ بھی مشدد ہے، غنہ کرتے ہوئے مد سلیبل الف کا قاعدہ۔ یعلم اللہ، اب یہاں پہ بھی کیا ہے؟ اس میں جلالہ باریک، کیونکہ میم پیچھے کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے علامت کو، اور یہاں پہ علامت کون سی ہے؟ زیر کی، یعنی حرکات۔ تو یہاں پہ یہ جو حرکت لگی ہوئی ہے وہ زیر کی لگی ہوئی ہے، تو باریک پڑا جائے گا۔ اب ہا کی پیش لام کے ساتھ ملائیں گے، الذین، ری پہ مد سلیبل یا کا قاعدہ، جاہدو، جا پہ مد سلیبل الف کا قائم مقام، ہا کو اقصائے حلق سے ادا کرنا ہے، لیکن اس کو بڑھانا نہیں، یعنی لمبا نہیں کرنا، دو کو لمبا کریں گے کیونکہ واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ منکم، اب یہاں پہ نون پہ اخفائی حقیقی اور ساتھ ہی کاف کے مخرج پہ لے جاتے ہوئے پھر میم آگے جب ادا کریں گے تو میم کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی کے ساتھ، یعلم، اب یہ صاد پہ کیا ہے؟ صفیریہ لیٹر، یعنی مثل سیٹی کے اس کو ادا کرنا ہے، اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے تو اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پر پڑھتے ہوئے اس کے اوپر الف مدہ کا قائم مقام ہے تو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے۔ اسی طرح پہ رین، ری کیا ہوا؟ را باریک اور یا مدہ کا قاعدہ، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَلَقَدْ، کاف پہ قلقلہ، قوف ادھر سے دال پہ قلقلہ اور قوف پہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ہم نے اس کو پر ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی قد دال پہ قلقلہ یعنی ہلائیں گے اس حرف کو، دال کو۔ کنتم، نون پہ اخفائی حقیقی، میم پہ اظہار شفوی، تمنونا غنہ کرتے ہوئے واولین کا قاعدہ ہو رہا ہے، اور ساکن سے پہلے زبر ہے، پیش نہیں ہے، اس کو واولین کہیں گے۔ نون کی حرکت کو لمبا بھی نہیں کریں گے، لیکن اب آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو لام موجود ہے، لام ساکن، تو یہی اب نون کی حرکت کو یعنی نون زبر لام نل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن لام کو موٹا نہیں کریں۔ موتا، یہاں پہ بھی واولین کا قاعدہ ہو رہا ہے تاکہ حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ میوں قبلی، یہاں پہ اخفا اور قب با پہ قلقلہ، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ یہاں پہ بھی ہم نے اخفا کرنا ہے، تلقوہ، یہاں پہ بھی کیا کیا ہم نے؟ واولین کا قاعدہ ہو رہا ہے، واولین کا قاعدہ، اور آخر میں یعنی ہا پہ اگر ہم نے وقف کرنا چاہے تو وقف کر لیں، یا پھر آگے فقد آگے بڑھا دیں، دال پہ قلقلہ، رأیتموہ، را تکرار کے ساتھ بھی اور پر بھی پڑھا جائے گا، ای پہ یائلین کا قاعدہ، منہ پہ مد سلیبل واو کا قاعدہ، ہا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ وانتم، نون پہ اخفائی حقیقی، میم پہ اظہار شفوی، تنظرون، ظو پر پڑھا جائے گا، نون پہ اخفائی حقیقی اور رو پہ مد سلیبل واو کا قاعدہ، نون پہ جب ہم وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ وقف بالاسکان، ٹھیک ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ
وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اب یہاں پہ کیا ہے، واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے، وہاں پہ مد اصلی بالالف، میم پہ یہاں پہ مشدد ہے میم تو غنہ کریں گے، اور دن پہ کیا ہے تنوین پیش ہے اظہار کریں گے۔ الا مد اصلی بالالف کا بھی قاعدہ، را پر پڑھا جائے گا، سو پہ مد اصلی بالواو اور لام پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان، قد اسی طرح دال پہ قلقلہ، خلط خواہ حروف مستعلیہ میں سے، تا پہ ہمس، من قبلہ الرسل یہاں پہ اخفاء حقیقی، با پہ قلقلہ، ہا کی زیر کو را کے ساتھ، را تشدید اوپر کیا ہے ضمہ یعنی پیش ہے تو اس کو بھی پر پڑھا جائے گا، اور رسول یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا تو وقف بالاسکان، افاماتا یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا سرکل ہے، اس میں اب ہم نے حمزہ یعنی اس الف کو ادا نہیں کریں گے، یعنی پڑھیں گے نہیں، لمبا نہیں کریں گے، افام فوری آگے جائیں گے، اماتا اب یہاں پہ کیا ہے ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، اور ساتھ ہی میم الف مدہ کا بھی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینتے ہوئے آگے جائیں گے تو تا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، او پہ واولین کا قاعدہ ہے، قتلن قلبتم، ٹھیک ہے، قاف کی پیچ کو لمبا نہیں کریں گے اور لام کی زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ اخفاء کرتے ہوئے قلب، با پہ کیا ہے قلقلہ کیا جائے گا، میم پہ اظہار شفوی، علی یہاں پہ چار حرکت لمبا کریں گے، اعقابکم یہاں پہ ٹھیک ہے، قا یہ الف جون سا اس کے تابع ہو جائے گا قاف کے، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے اور الف حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے تو اس لیے یہ اس کے تابع ہو جائے گا، میم پہ اظہار کر دیں گے، اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ وقف بالسکون ہوگا کیونکہ اس کے اوپر اپنی اصلی حالت میں جزم کی یعنی سکون کی علامت موجود ہے۔ وَمَن يَنقَلِبْ اب یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، اور نون پہ کیا کیا ہم نے اخفاء حقیقی، قاف حروف مستعلیہ میں سے، با پہ قلقلہ، علی یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، ایک الف یا دو حرکات کے برابر کھینچیں گے، عقیبیہ عین کو وسط حلق سے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے، یا لین کا قاعدہ، یہاں پہ ہا کی زیر کو لمبا نہیں کریں گے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ اب یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ، اور دوت کی پیش کو را کے ساتھ اور را کی زبر جون سی لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ کیا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے پر پڑھنا ہے اس میں جلالہ کو، ٹھیک ہے، یعنی لام کو، ٹھیک ہے، اور شیئا یہاں پہ ہم نے ایک حرکت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے کیونکہ تنوین زبر ہے، الف مدہ کے ساتھ ادا کرتے ہوئے یہاں پہ وقف بال کون سا ہوگا ابدال، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اب یا کی زبر جون سی جیم کے ساتھ جیم پہ قلقلہ کریں گے، اور زا بھی حروف صفیریہ میں سے ہے اور زا کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن اس میں جلالہ باریک پڑھا جائے گا، ذلہ ٹھیک ہے، ذلو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ہا کی پیش کو شین کے ساتھ، یہاں پہ بھی الف مدہ کا قائم مقام ہے، بعض لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ نہیں لاہ الشاکرین، شین تفشی لیٹر ہے یعنی حرف ہے تو اس پہ باقاعدہ طور پہ شین کی آواز کو ظاہر کرتے ہوئے ساتھ میں کیا ہے الف مدہ کا قائم مقام ہے، اسے کھینچیں گے، اور ری پہ مد اصلی بالیا کا قاعدہ، را باریک پڑھا جائے گا، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان۔ تو الحمدللہ یہاں پہ آپ لوگوں کی آیت نمبر 140 سے لے کر 144 تک ہے، اور آپ لوگ اس اپنے لیسن کو ضرور انشاءاللہ تعالی اچھی طریقے سے یاد کریں گے اور پھر اس کی پریکٹس بھی کریں گے۔ چلیے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔